اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، مہاجرت فی سبیل اللہ تبارک و تعالی اور دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑنا، یقیناً دین مبین اسلام میں مہاجرت کی جو تاریخ ہے وہ گزشتہ انبیاء سے وصل ہوتی ہوئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت اور پھر آپ کے بعد آپ کے خاندان میں ہونے والی اہم ترین ہجرت امام حسین علیہ السلام کا اپنے وطن کو ترک کرنا، اور اس کے بعد یہ مہاجرت کا سلسلہ خصوصاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں جاری رہا، اور تاریخ میں سادات کی مہاجرت ہمیشہ مسلمانوں سے یہ سوال پوچھتی رہے گی کہ جب زمین پر مسلمانوں کی حکومت کا قیام ہو چکا تھا تو پھر سادات کو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو بار بار اپنے وطنوں کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ ہجرت کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ عزیزان گرامی قدر، امام حسین علیہ السلام نے دین مبین اسلام کے بقا اور سربلندی کے لیے سب سے پہلے مدینہ سے ہجرت کی ہے مکہ کی جانب، اور کچھ روز قیام کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی ہے کربلا کی جانب۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ کے پاس شام سے خبر آتی ہے امیر شام کے دنیا سے جانے کی، تو اس کے بعد حالات ایک مرتبہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنا رخ تبدیل کرتے ہیں۔ مدینہ میں اس وقت امیر شام کا ہی ایک رشتہ دار ولید حاکم ہے، اور اس کے ساتھ اس کے دربار میں مروان کے، جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے، رحمت للعالمین کی زبان اقدس سے لعنت کا مستحق قرار پایا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اور اس کے باپ حکم کو مدینہ سے جلا وطن کیا۔ تاریخ بالآخر سوال کرتی ہے مسلمانوں سے کہ جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت دے کر مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا، اور جس کے مدینہ پر داخلے پر پابندی لگا دی تھی، وہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مدینہ میں واپس کیسے آیا؟ اور پھر تاریخ کا یقیناً ایک عجیب سوال ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت کر کے مدینہ سے نکال دیتے ہیں، ایک دن وہی مروان آ کر خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے پیغمبر کا جانشین بن جاتا ہے۔ شاید تاریخ میں اس سے زیادہ مضحکہ خیز واقعہ نہ ملے۔ یہی مروان بن حکم اس وقت مدینہ میں موجود ہے، اور جب امیر شام سے متعلق خبر مدینہ میں پہنچتی ہے اور امام حسین کو مطلع کیا جاتا ہے، تو امام حسین متوجہ ہیں کہ اب حالات بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوں گے۔ جہاں امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا گیا، وہیں پر عبداللہ ابن زبیر کو بھی طلب کیا گیا، اور دونوں ہی اس وقت مسجد میں موجود تھے، اور عبداللہ ابن زبیر بھی متوجہ ہو گیا تھا کہ حالات اب تبدیل ہونے والے ہیں، لہٰذا اس نے امام حسین کو مشورہ دیا کہ میں مکہ جا رہا ہوں، آپ بھی مکہ چلے جائیں۔ عبداللہ ابن زبیر ایک خفیہ راستے سے لوگوں کو بتائے بغیر مکہ پہنچ جاتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے۔ ولید آپ کو دربار میں طلب کر کے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام بیعت کا انکار کرنے کے بعد علی الاعلان مدینہ چھوڑتے ہیں اور مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں۔
امام حسین علیہ السلام کا یہ سفر 2 محرم الحرام کو کربلا میں آپ کے ورود کے ساتھ ختم ہوتا ہے، یا یوں کہوں گا کہ پہلا مرحلہ ختم ہوتا ہے، اور پھر 11 محرم کی صبح سے اسیروں کی شکل میں یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے تخت مسلمین پر قابض، حکومت مسلمین پر قابض ہو جانے کے بعد کے مراحل میں جب آپ نے یہ دیکھا کہ اب جو حکمران آیا ہے یہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، لہذا امام حسین اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اترے، اور امام حسین علیہ السلام نے واضح طور پر اپنے اہداف کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے، ایک جملہ ہے جو ہمارے ہاں بعض اوقات ہمارے ایک مقدس مزاج ذہن کو تھوڑا سا سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ ہے طلب حکومت۔ ہمارے ہاں طلب حکومت ایک منفی بار لیے ہوئے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حکومت کرنا صرف اور صرف دنیا طلبی ہے، اور حکومت کرنا صرف اور صرف دنیا کے خاطر ہے اور لوگوں پر حکومت کرنے کی خاطر ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومتوں کو قائم کرنے کے بعد ہمارے اوپر یہ حجت تمام کر دی ہے، اور ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ اصل میں حکومت کا جو حق ہے وہ معصوم کو ہی ہوتا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا یقیناً کہ جہاں ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کے ہٹ کر ایک اور نظریہ اسلام کا، جسے نظریہ ولایت کہتے ہیں، وہ اسلام کا حقیقی نظریہ ہے۔ اور جب آپ تصور ولایت کو صحیح سمجھ لیتے ہیں تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میرے اوپر حکومت کا حق صرف اور صرف ولی خدا کو ہے۔ امام حسین علیہ السلام یا پیغمبر اکرم یا کوئی اور نبی یا کوئی اور معصوم اگر حکومت کی بات کرتا ہے تو نہ وہ ڈیموکریسی ہے، نہ وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، بلکہ اس ولایت کے نظام کا اجرا ہے کہ جس کی خاطر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر تمام انبیاء کی بعثت ہوئی ہے، اور جس کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کے سلسلے کو اللہ نے زمین پر جاری کیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ حکومت الہیہ، ولایت کی حکومت کا اصل حقدار زمین پر معصوم ہی ہوتا ہے، جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف امیر المومنین علی علیہ السلام تھے، اور پھر آپ کے بعد آنے والے ائمہ۔ حالات اور واقعات یہ الگ بحث ہے کہ ولایت تو ان کے پاس موجود ہے، لیکن اگر ان کے ولایت کے نظام کو ماننے والے نہیں ہوں گے افراد تو اس ولایت کا اجرا کہیں ہو نہیں سکتا۔ یہ حکومت الہیہ زور، زبردستی اور معجزے کے ذریعے سے نہیں ہونی، بلکہ جو اس کو اجرا کرنا ہے اس کے لیے ہماری طرف سے آمادگی کی ضرورت ہے۔ میں جس وقت چاہوں گا کہ میرے اوپر معصوم حکومت کرے اور ولایت الہیہ کی حکومت قائم ہو، اور پھر فرد نہیں، اجتماع، من حیث الاجتماع، اگر آج بھی عوام صحیح معنی میں حکومت الہیہ کے اپنے اوپر اجرا کو اللہ کے سامنے ایک مرتبہ ظاہر کرے اور چاہیں تو ممکن نہیں ہے کہ پروردگار پردہ غیبت میں بیٹھی ہوئی حجت کو بھی حکم دے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو چیز حجت بن رہی تھی خاص طور پر، وہ ہزاروں کی تعداد میں کوفہ سے خطوط ہیں کہ جو مسلسل امام حسین کو لکھے گئے، اور اس دوران امام سے چاہا گیا کہ آپ آئیں اور حکومت الہیہ کا نفاذ کریں۔ یہ مرحلہ کربلا کا آج تک ہمارے لیے سوال ہے، یعنی کوفہ سے اگر ہزاروں لوگ خطوط لکھیں تو امام حسین علیہ السلام حرکت کر سکتے ہیں مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ کی طرف، اور اس حکومت کو بنانے کے لیے امام پورے کے پورے سلسلے کو قائم کر سکتے ہیں۔ کیا میں نے اور آپ نے امام زمانہ علیہ السلام تک آج تک کوئی پیغام ایسا پہنچایا ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے کبھی یہ چاہا ہے کہ میرے زمانے کا امام آ کر میرے اوپر حکومت کرے؟ بڑا سمپل سا مسئلہ ہے عزیزان من۔ اگر امام حکومت کریں گے تو مجھے بہت ساری عیاشیاں چھوڑنی پڑیں گی، اگر امام حکومت کریں گے تو مجھے بہت سارے وہ کام جو کہ شریعت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی لیکن میں اس کو انجام دیتا ہوں چھوڑنے پڑیں گے۔ تو مجھے تو شاید ولایت کی حکومت سے ڈر لگتا ہے،
چونکہ میرے دل سے آواز نہیں نکلتی لہذا حجت کا بھی ظہور واقع نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس انقلاب، اپنی اس نہضت اور اپنے اس پورے کے پورے مشن میں مکہ کو فوری طور پر انتخاب اس لیے کیا کیونکہ آگے آنے والا جو موسم ہے وہ موسم حج ہے۔ 3 شعبان المعظم کو امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچتے ہیں اور 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحج تک امام مکہ میں موجود رہتے ہیں۔ یہ جو ٹائم ہے، اب آپ غور کیجئے گا، لازمات اس زمانے میں حجاج پوری دنیا سے آ رہے ہیں اور آج کے جیسا دور نہیں ہے کہ جہاز ہوں یا اور فیسلٹیز ہوں، لوگ اونٹوں پر، بیلوں پر اور گھوڑوں کے اوپر جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچتے ہیں، اور یقیناً ایک طولانی دور ہے کہ جس میں لوگوں کا ورود مکہ کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو عمرے کے قافلے ہیں وہ پے در پے وہاں پر آتے ہیں اور زیارت کعبۃ اللہ کرنے کے بعد اپنے اپنے وطنوں کو واپس جاتے ہیں۔ پس مکہ بنیادی طور پر اس زمانے میں انفارمیشن پہنچانے کا بہترین مرکز تھا۔ امام اپنے اس انقلاب اور حرکت سے پہلے مکہ کا انتخاب اس لیے کر رہے ہیں کہ موسم حج میں جب پورے عالم اسلام سے مسلمان جمع ہوں گے تو وہ بہترین جگہ ہے کہ جہاں پر امام اپنے مقصد اور کربلا سے اپنے اہداف کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور امام نے یہ کیا۔ یعنی میں اپنی زبان میں یوں کہتا ہوں کہ امام نے اس زمانے کے میڈیا کا بہترین استعمال کیا، اور وہ میڈیا کیا تھا کہ جس جگہ پر لوگ جمع ہو رہے ہیں وہاں پہنچ کر لوگوں کو اپنے مشن سے، اپنے کربلا کے اور اپنی حرکت کے اہداف سے آگاہ کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام ساتھ ہی ساتھ یہ بات جانتے ہیں کہ یزید اور اس کے سپاہی یا اس کو ماننے والے اتنے پست لوگ ہیں کہ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کو کعبہ اور اس کی حدود میں قتل کرنے سے ذرا برابر بھی نہیں شرمائیں گے، اور یہ بات کربلا کے واقعے کے 2 اور 3 سال کے اندر اندر دنیا پر واضح ہو گئی کہ جب عبداللہ ابن زبیر سے جنگ کرنے کے لیے یزید کی جانب سے لشکر آتا ہے، آنے کے بعد اس پر حملہ کرتا ہے، خانہ کعبہ کو آگ لگا دی جاتی ہے، اس کی ایک دیوار کو منہدم کر دیا جاتا ہے، لیکن عین اس زمانے میں یزید واصل جہنم ہوتا ہے اور کعبہ بچ جاتا ہے۔ لیکن عین اس کے کچھ سالوں کے بعد حجاج ابن یوسف ثقفی جیسا ملعون شخص اسی مقصد کے لیے خانہ کعبہ پر حملہ کرتا ہے، اور خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے بعد خانہ کعبہ اور امن کے شہر کی حریم کو پامال کرتے ہوئے عبداللہ ابن زبیر اور اس کے تمام ساتھیوں کو وہاں پر قتل کرتا ہے۔ تاریخ کا سیاہ ترین باب کربلا سے شروع ہوتا ہے۔ چونکہ امام حسین جانتے ہیں کہ یہ لوگ کعبہ کا احترام نہیں جانتے، اور امام حسین یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر میں اس حریم امن کے اندر قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر رہتی دنیا میں کعبہ کا احترام اس طریقے سے باقی نہیں رہے گا۔ ثانیاً امام کا ہدف اس وقت کربلا یا کوفہ پہنچ کر حکومت الہیہ کا قیام تھا۔ آپ کوفہ ہی جانا چاہتے تھے، لیکن جب پوری سیاست کا رخ جناب مسلم کے انقلاب کے بعد تبدیل ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے قیام کے رخ کو تبدیل کیا اور کربلا تشریف لے گئے۔ مکہ کے دوران قیام میں امام حسین کے مشہور و معروف خطبات ہیں، آپ نے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا ہے، آپ کی گفتگو تاریخ میں موجود ہے، لیکن آپ نے اس تمام کے تمام سینیریو کے اندر، یعنی دشمن اس وقت کنسنٹریٹ کیا ہوا تھا کہ حج کی آڑ میں امام حسین کو قتل کیا جائے تاکہ قاتلوں کا نہ پتہ لگے، لیکن حجت الہی جانتے تھے، اور آپ نے عین اس وقت کے جب تمام حاجی اپنی تمام تر فکر کے ساتھ حج کرنے کی طرف مشغول تھے، سید الشہداء نے اپنے احرام کو عمرے میں تبدیل کر کے حاجیوں کو حیرت میں چھوڑ کر کوفہ کی راہ لی۔ خود امام حسین علیہ السلام کا یہ اقدام ایک حکمت آمیز اقدام بھی تھا، اور آج تک ان تمام تاریخ میں تمام حاجیوں کے لیے ایک سوال ہے کہ جس وقت حسین علیہ السلام حج چھوڑ کر کوفے کی طرف جا رہے ہوں اس وقت حج کو انجام دیا جانا چاہیے تھا یا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا جانا چاہیے تھا۔ آج کرونا کی صورت آنے کے بعد جب حج کو محدود کیا جا رہا ہے تو ہمارے پاس بہت سارے بہانے موجود ہیں۔
آج ہم بہت ساری باتیں کرنے کے بعد انسانیت کے نام پر اور بہت ساری باتیں کرنے کے نام پر ہم یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں چند افراد بھی اگر حج کا فریضہ انجام دے دیں گے تو فریضہ الہی انجام پا جائے گا۔ میرا سوال آج کے مسلمانوں سے صرف یہ ہے کہ اگر اس وقت کے حاجی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل جاتے تو یقیناً تاریخ کا چہرہ بالکل مختلف ہوتا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ ذات بابرکت کے جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفق علیہ احادیث، وہاں پر وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو صحابی رسول کہنے والے تھے، وہ افراد کہ جنہوں نے اپنی کانوں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مختلف احادیث سنی ہیں، جو جانتے تھے امام کے گلو اقدس کا بوسہ تو لے رہے تھے لیکن امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تاریخ ان سے تو سوال کرے گی ہی، لیکن آج جب تاریخ کھل کر سب کچھ بیان کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی جن لوگوں کو یزیدیت اور حسینیت کے درمیان میں فرق سمجھ میں نہیں آ رہا، تاریخ ان سے بھی سوال کرے گی اور قیامت کے دن پروردگار ان لوگوں میں سے بھی سوال کرے گا۔ فرزند زہرا کا اس طرح سے حج کو ترک کر کے چلے جانا امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی ایک بہت ہی دکھ بھری داستان ہے۔ اس قافلے کے کوفہ کی طرف حرکت کرنے کے اندر بہت ساری مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ آج بھی کعبہ حسین کی راہ دیکھ رہا ہے۔ آج بھی جب 8ویں ذی الحج کا دن آتا ہے تو کعبہ پکار کر کہتا ہوگا کہ میرا وہ حج کرنے والا کہاں ہے کہ جس نے اپنے احرام کو تبدیل کیا اور خدا کے دین اور میری حفاظت کی خاطر مجھے ترک کیا اور کربلا کو بسا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔